السلام علیکم مائی فرینڈس، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہوں گی سنت اور مستحب نمازوں کے بارے میں۔ نماز بہت اہم ہے ہر بندے کے لیے، اور اس کے بارے میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن بندے کے مال میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو وہ شخص کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز خراب نکلی تو وہ ناکام ہوگا۔ بس اگر فرض نماز میں کچھ کمی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں؟ اگر نفلیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان سے فرضوں کی کمی پوری فرما دیں گے۔ یعنی نماز بہت اہم ہے ہر شخص کے لیے۔ اگر فرض میں اگر کمی ہو جائے گی تو کتنا بڑا احسان ہے یہ میرے رب کا، تو وہ نفلوں کی وجہ سے وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ فرض نمازوں کے علاوہ میں آج آپ سے نفل اور مستحب نمازوں کے بارے میں کچھ ذکر کروں گی، کچھ بتاؤں گی۔ سب سے پہلے تحت الوضو۔ حدیث شریف میں وضو کرنے کے بعد تحت الوضو پڑھنے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کر کے بعد پوری خشوع و خضوع سے 2 رکعت تحت الوضو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ اب یہ سوچ میں لوگ پڑ جاتے ہیں کہ تحت الوضو، جن کو نہیں پتہ ہے کہ تحت الوضو کا وقت کیا ہے۔ تحت الوضو اعضاء وضو خشک ہونے سے پہلے یعنی جب ہم وضو کر کے آتے ہیں تو اس اعضاء کو خشک ہونے سے پہلے تحت الوضو نماز شروع کرنی چاہیے، کیونکہ اعضاء خشک ہونے کے بعد یہ نماز تحت الوضو نہیں کہلائے گی۔ نمبر 2، تحت المسجد۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 رکعت تحت المسجد پڑھنا مستحب ہے، بشرطیہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو کر فوراً کوئی نماز مثلاً فرض، سنت یا نفل یا مستحب پڑھے تو اس کو اس نماز کے ساتھ تحت المسجد کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دل میں باقاعدہ تحت المسجد کی نیت کر لے۔ بیٹھنے سے پہلے تحت المسجد پڑھنا افضل ہے، مگر بیٹھنے کے بعد بھی پڑھنے سے انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ نمبر 3، تہجد نماز۔ احادیث میں نماز تہجد کی بہت زیادہ فضیلتیں آتی ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے پہلے اور سب سے فضل والی نماز جو ہے وہ ہے تہجد نماز۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات میں عبادت کرنے کو لازم پکڑو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کی عادت ہے، تمہیں تمہارے پروردگار سے قرب کرنے کا ذریعہ ہے، تمہارے گناہوں کی معافی اور تلافی کا سبب ہے، اور گناہوں سے روکنے والی عبادت ہے۔ نماز تہجد کا وقت کیا ہے؟ نماز تہجد کا افضل وقت سو کر اٹھنے کے بعد آدھی یا آخر شب ہے، البتہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص سونے سے قبل تہجد کے نوافل پڑھے گا تو علماء نے اس کو بھی اسی کا اجر دیا ہے۔ اس لیے اگر آخر شب میں نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو کم از کم عشاء کے بعد چند رکعت تو اس نیت سے پڑھ لینی چاہیے۔ نماز تہجد میں کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 یا 12 رکعت کا ثبوت ہے۔ نماز اشراق۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو دن کے شروع حصے میں خالص میرے واسطے 4 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کر،
میں دن کے آخر حصے تک تیری کفالت کروں گا۔ نماز عشاء کا وقت یہ ہے کہ طلوع کے آفتاب کے بعد، جب آفتاب میں اتنی تیزی آ جائے کہ اس پر کچھ دیر نظر جمانا مشکل ہو جائے، یعنی طلوع کے 15 سے 20 منٹ کے بعد نماز عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، نماز چاشت۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاشت کی 12 رکعات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک سونے کا محل تعمیر کر دیتا ہے۔ نماز چاشت کا وقت رکعت یہ ہے کہ 2 رکعت سے 12 رکعت تک ثابت ہے۔ اگر کوئی 2 ہی رکعت پڑھے تو اس کو بھی چاشت نماز کا اجر ملے گا، اور افضل یہ ہے کہ 4 سے 8 رکعت پڑھ لیا کرے۔ نماز چاشت کا وقت یہ ہے کہ 10-11 بجے جب سورج خوب روشن اور چمکدار ہو جائے، اس وقت نماز چاشت ادا کی جائے گی۔ نمبر 6، نماز اوابین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھے جبکہ ان کے درمیان کوئی غلط اور بیہودہ بات نہ کرے، تو یہ 6 رکعت ثواب میں اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر ہو جائیں گی۔ نمبر 7، نماز کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز۔ جب سورج گرہن ہو جائے تو کم از کم 2 رکعت جماعت کے ساتھ ادا کرنا مستحب ہے۔ 2 سے زیادہ رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر جماعت کا موقع نہ ہو تو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کسوف کا وقت یہ ہے کہ جس وقت سے سورج گرہن شروع ہو جائے اور جب تک گرہن کا اثر رہے، اس وقت تک نماز کسوف پڑھی جا سکتی ہے، بشرطیہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اور اگر سورج گرہن مکروہ اوقات میں ہو جائے تو ان اوقات میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ لوگوں کو دعا اور استغفار میں مشغول رہنے کا حکم دیا جائے گا۔ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ سورج گرہن کے وقت ان کو چاہیے کہ گھروں میں نماز پڑھیں، دعا اور استغفار کریں، جماعت میں وہ شریک نہ ہوں۔ نمبر 8، نماز خسوف یعنی چاند گرہن کی نماز۔ اگر چاند گرہن کا واقعہ پیش آ جائے تو سب لوگ تنہا چاند گرہن کی نماز ادا کریں۔ اس نماز کو جماعت سے پڑھنے کا مسنون نہیں ہے۔ نمبر 9، تیز آندھی، گھبراہٹ اور زلزلے کے وقت نماز۔ اگر تیز آندھی چلنے لگے یا دن میں خلاف معمول اندھیرا چھا جائے یا رات میں حیرت انگیز طور پر روشنی نظر آنے لگے یا زلزلہ وغیرہ کی دہشت اور ایسے واقع ہو یا وبائی امراض پھیل جائیں تو ایسی حالت میں باجماعت اور تنہا نفل پڑھنا بہتر ہے۔ نمبر 10، نماز استسقاء۔ اگر کسی علاقے میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی کی نوبت آ جائے تو وہاں کے لوگوں کو باجماعت نماز استسقاء پڑھنا ہے اور بارش برسنے کی دعا کرنی ہے۔ اگر نماز باجماعت کا موقع نہ ہو تو انفرادی طور پر نماز استسقاء پڑھنا بھی جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ نماز استسقاء عیدگاہ یا کسی بڑے میدان میں جمع ہو کر پڑھنے کا اہتمام کیا جائے اور دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 11، نماز توبہ۔ اگر کسی سے کوئی گناہ سرد ہو جائے تو مستحب یہ ہے کہ اچھی طرح سے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لے اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی طلب کرے، اور اس کے بعد یہ پختہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ گناہ نہیں کروں گا۔ نمبر 12، نماز سفر۔ جو شخص سفر کا ارادہ کرے تو مستحب یہ ہے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے جبکہ مکروہ وقت نہ ہو 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کوئی شخص اپنے گھر والوں کے پاس ان 2 رکعات سے بہتر تحفہ چھوڑ کر کیا جا سکتا ہے جو سفر کے ارادے کے وقت گھر والوں کے پاس چھوڑتا ہے۔ نمبر 13، نماز منزل۔ دوران سفر جب قیام گاہ پر اترنا ہو تو مستحب یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی جائے۔ نمبر 14، سفر سے واپسی پر نماز۔ جب کوئی شخص سفر سے واپس لوٹے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اور اس میں بھی یہ بہتر ہے کہ نفل کسی قریبی مسجد میں ادا کرے، اور اس کا موقع نہ ہو تو گھر میں پڑھ لے۔ نمبر 15، نماز شکر۔ حضرت عبداللہ بن ابی نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو جہل کے سر کاٹنے اور لانے جانے کی خوشخبری سنائی گئی تو آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا فرمائی، اور فتح مکہ کے موقع پر آپ نے چاشت کے وقت جو 15 رکعت نماز ادا فرمائی، ان کے بابت ایک معروف قول یہی ہے کہ وہ نماز شکر تھی۔ سو مائی فرینڈس، ہم نفل اور مستحب نمازیں پڑھ کے اور زیادہ ثواب کمائیں، اور آخرت میں یہ نمازیں ہمیں بہت کام آئیں گی۔ جب ہماری فرض نمازیں کم ہو جائیں گی تو یہی ہمارے کام آئیں گی۔